السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 5.5 ایکسرسائز آج ہم کرنے لگے ہیں، جس کا کویسچن نمبر 3 جو ہے وہ سمارٹ سلیبس میں شامل ہے۔ کویسچن میں نے لکھا ہے ایل اور ایم دو ہمیں سیٹ دیے گئے ہیں۔ اس کے پہلے پارٹ میں ہمیں ایل کراس ایل کے اندر دو بائنری ریلیشن ثنائی ربط، دو ثنائی ربط ہمیں لکھنے ہیں۔ ثنائی ربط یا بائنری ریلیشن لکھنے سے پہلے مجھے ایل کراس ایل فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ ایل کراس ایل پہلا پارٹ ہم کر رہے ہیں، پہلی جز۔ ایل کراس ایل کا مطلب ہے کہ دو دفعہ یہ سیٹ ایل جو ہے اپنے آپ سے ملٹیپلائی ہوگا۔ میں نے پہلے بھی ایل کی قیمت لکھ دی ہے، پھر کراس ڈالا ہے، اور دوسری بھی ایل کی ہی ویلیو لکھی ہے۔ اب جب ہم کراس کرتے ہیں ان کو، تو یہاں کراس جو ہے اصل میں ان دونوں سیٹ کا ایک بائنری ریلیشن ہوتا ہے۔ بائنری ریلیشن میں پہلا سیٹ ہمیشہ ایکس ہوتا ہے، جو دوسرا سیٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ وائی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب سب سے پہلے سیٹ کا پہلا رکن یا پہلا ایلیمنٹ ہم اٹھائیں گے، اس کا دوسرے سیٹ کے ہر ایلیمنٹ کے ساتھ ایک ربط بنے گا، ایک ریلیشن بنے گا۔ اور اس میں اب اے کی باری ہے، سب سے پہلے اے پہلا ربط بنائے گا اے کے ساتھ۔ آپ لوگ جانتے ہیں جب کوئی قیمت اس طرح لکھی جاتی ہے تو یہاں پہلا جو ہے وہ ایکس کوآرڈینیٹ ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ وائی کوآرڈینیٹ ہوتا ہے۔ تو اے آ جائے گا، اے کوما اے۔ دوسرا ربط اے کا بی کے ساتھ بننا چاہیے، اے و بی آ گیا۔ پھر اے کوما سی آ گیا۔ اب اے نے پہلے سیٹ کے پہلے ایلیمنٹ، پہلے رکن نے دوسرے سیٹ کے ہر ایلیمنٹ سے ریلیشن جو ہے وہ بنا لیا ہے، تو اس کے دوسرے ایلیمنٹ کی باری ہے، جو کہ کیا ہے، بی۔ بی ایک دفعہ اے کے ساتھ بنائے گا تو بی اے بن جائے گا، پھر بی سے بنائے گا ربط۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر بی جو ہے وہ سی سے ریلیشن بنائے گا۔ اسی طریقے سے اب سی کی باری ہے، ایک دفعہ سی و اے آ جائے گا، دوسرا آ جائے گا بھائی سی کوما بی، تیسرا ہمارے پاس جو ریلیشن بنے گا وہ سی کوما سی بنے گا۔ یہ ہم نے اے کراس اے معلوم کر لیا، ایل کراس ایل ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے۔ اب اس اے کراس اے میں ہم نے دو ثنائی ربط یا دو بائنری ریلیشن، کوئی سے دو ہم نے لکھنے ہیں۔ اب آر فار ریلیشن، پہلے ریلیشن کو آپ R1 کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے ثنائی ربط ہیں، بائنری ریلیشن ہے، کیونکہ اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں، ان میں سے کوئی سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے پہلا اٹھا لیا ہے اور ایک اور اٹھا لیا ہے، بی کوما اے، یہ ہم R1 کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا ریلیشن جو دوسرا ہم لکھیں گے وہ بھی آپ کوئی سے اٹھا کے لکھ سکتے ہیں۔ ایک میں بی لکھ سکتا ہوں، دوسرا میں سی اے لکھ سکتا ہوں۔ یہاں ہم کوشش کریں کہ ریپیٹ نہ کریں، جو پہلے ریلیشن میں آ چکا ہے اسے ریلیشن نمبر 2 میں نہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں آپ کوئی سے دو جوڑے ہی لکھیں، آپ یہاں 3 جوڑے 4 جوڑے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جو ریلیشنز بنانے ہیں وہ ان کی تعداد جو ہے وہ 2 ہونی چاہیے، یعنی کہ R1 ایک ہونا چاہیے، ایک دوسرا R2، کیونکہ کویسچن میں ہم سے یہی چیز مانگی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایم کراس ایم ہم کرتے ہیں۔ ایم کراس ایم میں دونوں سیٹ ایم ہیں، تو ڈی ای ایف جی، اس کو کراس کریں گے ہم، اس کا دوبارہ ڈی ای ایف اور جی سے۔ تو پہلے نمبر پر ڈی ہے، اس کی باری ہے، ڈی سے پہلا ریلیشن بنائے گا، پھر ڈی بنائے گا جی ای سے، پھر آ جائے گا جی ڈی اور ایف،
پھر آ جائے گا بھائی ڈی اور جی، ڈی کی باری ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد ای کی باری ہے. ای ایک دفعہ ڈی کے ساتھ بنائے گا، پھر ای آ جائے گا، اس کے بعد ای و ایف، ٹھیک ہے، اور ای کوما جی آ گیا. ای نے بھی تمام کے ساتھ اپنا ریلیشن بنا لیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا آئے گا؟ نیکسٹ ہم ایف کی باری ہے. پہلا ایف کوما ڈی آ جائے گا، پھر ایف کوما ای آ جائے گا، پھر ایف کوما ایف آ جائے گا، پھر آئے گا جی ایف کوما جی. ایف کی باری بھی ختم ہوگی. اب جی کی باری ہے جو کہ پہلے سیٹ کا آخری رکن ہے، آخری ایلیمنٹ ہے. جی ڈی آ گیا پہلا ربط، پھر جی اور ای، پھر جی اور ایف، اور آخر میں جی کا خود اپنے آپ جی کے ساتھ، اس جی کے ساتھ. یہ ہم نے ایک سیٹ نکال لیا ہے جو کہ ایم کراس ایم کو ظاہر کرتا ہے. اب اس کے اندر آپ نے دو ریلیشن لکھ دینے. R1 میں کوئی سے ثنائی ربط لکھ سکتا ہوں، پہلا لکھ دیا ہے، پھر ای و ڈی لکھ دیا ہے، ای کوما ڈی. ایک اور بھی لکھ لیں آپ، جی کوما ڈی. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے R2 میں لکھوں گا ایف اور ایف، اور جی اور ای. ٹھیک ہے، پھر آپ جی اور ایف بھی لکھ سکتے ہیں، جی اور جی بھی لکھ سکتے ہیں. دیکھیں یہاں ہمارے پاس 1 2 3 4 ہم نے ربط لکھے ہیں، لیکن یہ ایک ہی ریلیشن کے اندر ہے، تو اسے میں R1 اور اسے R2 لکھ سکتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا. اب ایل کراس ایم بھی اسی طریقے سے پہلے فائنڈ آؤٹ کر لیں گے، اس میں سے کوئی 2 3 اٹھا کر ان کو ایک سیٹ کی شکل میں لکھ دیں گے اور اسے R1 اور R2 کا نام دے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب اسی کنسیپٹ کو چلاتے ہوئے آگے ہمارے پاس جو کویسچن ہے اسمارٹ سلیبس میں، وہ کویسچن ہم نے کرنا ہے جی. کویسچن نمبر 5، پانچواں سوال. پانچویں سوال میں ہمارے پاس دو سیٹ دیے گئے ہیں جو کہ سیٹ بلڈر میتھڈ میں دیے گئے ہیں. ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے belongs to x while x is element of n and x is less or equal to 5، جسے ہم اردو میں پڑھ سکتے ہیں کہ مشتمل ہے x پر جبکہ x رکن ہے n کا اور x چھوٹا یا برابر ہے 5 کے. اور اسی طریقے سے m جو ہے وہ بھی سیٹ بلڈر میتھڈ یا ترکیم سیٹ ساز میں دیا گیا ہے. while y belong to p پرائم نمبر، یعنی کہ اور y جو ہے وہ چھوٹا ہے 10 سے. تو میں اس کو پہلے جو سیٹ کی اندراجی فارم ہے نا، اس میں اس کو جو ہے نا لکھ لیتا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ سیٹ اگر ترکیم سیٹ ساز یا سیٹ بلڈر میتھڈ میں لکھا ہوا ہے تو اور کی ایک علامت لازمی آئے گی. اور کی علامت سے ایک پہلے والا حصہ ہوتا ہے اور ایک اور کی علامت کے بعد والا حصہ. تو آپ پہلے والے حصے میں یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ سیٹ جو ہے وہ کون سا سیٹ ہے، کون سی قسم ہے سیٹ کی. یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو سیٹ ہے یہ قدرتی اعداد نیچرل نمبرز ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو ہی نیچرل نمبر کی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ 1 سے شروع ہوگا، 1 2 3 4 5 6 اپ ٹو سو آن، یعنی کہ 1 2 3 4. تو آگے اور کی علامت کے بعد جو ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے وہ ہمیں لیمٹ بتائی گئی ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے لے کے کہاں تک ہیں تو نیچرل نمبر قدرتی اعداد، لیکن کہاں سے کہاں تک ہیں. تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ x چھوٹا یا برابر ہے 5 کے، اس کا مطلب 5 خود بھی آنا چاہیے، پھر اس سے چھوٹا لازمی بات ہے قدرتی عدد 4 ہوتا ہے، پھر اس سے چھوٹا 3 ہوگا، پھر 2
پھر 1۔ اب میں 0 یہاں نہیں لکھ سکتا کیونکہ یہ قدرتی اعداد ہے، کیونکہ قدرتی اعداد شروع ہی 1 سے ہوتے ہیں، تو سب سے منیمم نمبر تو اس میں خود بخود آ جائے گا، اور اس کی جو وہ ہے بڑا نمبر ہے اس کی اس نے حد ہمیں بتا دی ہے کہ بھئی یہ 5 سے چھوٹا یا برابر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے m جو ہے وہ ہمارا کیا نکلے گا، یہ ایک پرائم نمبر ہے، اور کی علامت سے پہلے والا حصہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ایک پرائم نمبر یعنی کہ مفرد عدد ہے۔ مفرد عدد کا ہمیں پتہ ہے جو یا تو اپنے آپ پر تقسیم ہوتے ہیں یا 1 پر تقسیم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ y چھوٹا ہے 10 سے۔ 10 سے چھوٹا پرائم نمبر 9 نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ 9 کے اوپر 3 کی باری جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 9 نہیں ہو سکتا، 8 بھی نہیں ہو سکتا، 7 ہوگا پہلے، پھر 7 سے چھوٹا 5 آئے گا، 5 سے چھوٹا 3 آئے گا، 3 سے چھوٹا 2 آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں 1 نہیں ہوتا۔ 2 سے پرائم نمبرز ہمیشہ سٹارٹ ہوتے ہیں، 2 3 5 اور 7 تک جائے گا، کیونکہ آگے اگلا جو 7 کے بعد پرائم نمبر ہے وہ 11 ہوتا ہے جو کہ 10 سے بڑا ہے۔ یہاں اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ y جو ہے وہ چھوٹا ہے 10 سے، یعنی کہ 10 تک ہم نے جا کے رک جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب یہ ہمیں کلیئر ہو گیا تو اب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک ریلیشن L to M معلوم کریں، ربط معلوم کریں L سے M میں۔ یہاں ہمیں یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ یہ کس سے کس کی طرف کہہ رہا ہے۔ L to M کہہ رہا ہے تو L کراس M ہم پہلے معلوم کر لیں گے۔ اگر یہ کہتا ہے M to L معلوم کریں تو ہم پہلے M کراس L فائنڈ آؤٹ کر لیتے۔ تو یہ کیونکہ ریلیشن ہم نے L to M معلوم کرنا ہے تو L کراس M میں پہلے معلوم کر لوں گا۔ 1 2 3 L ہے نا، اور 4 اور 5، اس کو آپ کراس کرتے ہیں کس کے ساتھ، 2 3 5 7 یعنی کہ M کے ساتھ کراس کریں تو اسی طرح کے بائنری ریلیشن بنیں گے۔ پہلے 1 کی باری ہے، 1 2 کے ساتھ، پھر 1 3، پھر جی 1 5، پھر جی 1 7، ٹھیک ہے۔ 1 کی باری ختم ہوگی، اب 2 کی باری ہے، 2 2 آ جائے گا، پھر 2 3، پھر 2 5، اور آخر میں 2 کا جو ریلیشن بنے گا وہ 7 سے بنے گا۔ اب 2 کی باری بھی ختم ہو گئی ہے، پھر 3 کی باری سٹارٹ ہو جائے گی، 3 2، پھر 3 3، پھر 3 5، اس کے بعد جی 3 7، ٹھیک ہو گیا۔ 3 کی باری ختم ہو گئی، اب 4 کی باری سٹارٹ ہو جائے گی، 4 2، اس کے بعد جی 4 3، پھر جی 4 5، اور آخری ہمارا آئے گا جی 4 5 ہو گیا، 7 آ جائے گا۔ 4 کی باری بھی ختم، اب آخری پہلے سیٹ کے آخری رکن کی باری ہے جو کہ 5 ہے۔ 5 پہلا ریلیشن 2 سے بنائے گا، پھر 5 3، پھر جی 5 اور 5، آخر میں 5 اور 7، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ہم نے L کراس M یعنی کہ L to M ایک جو پورا سیٹ ہے وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں مختلف جزء ہیں جس میں ہمیں ریلیشن بتائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ فائنڈ آؤٹ کریں، اور یہ ریلیشن بھی جس طرح یہ سیٹ L اور M دونوں سیٹ بلڈر میتھڈ میں دیے گئے تھے، ریلیشن R1 R2 R3 بھی اسی فارم میں دیے گئے ہیں۔ R2 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ریلیشن 2 ہے، پارٹ 2 ہمیں پہلا کرنا ہے سمارٹ سلیبس میں وہ جو ہے X و Y پر مشتمل ہے۔
لازمی بات ہے یہ سارے ریلیشن ہی ہیں جن میں پہلا ایکس کہلاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ وائی کہلاتا ہے، جس طرح میں آپ کو یہاں بتا چکا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کہتا ہے وائل یا جب کہ وائی جو ہے وہ برابر ہے ایکس کے. اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ایک ایسا ریلیشن بنائیں، یہ تو سارے واقعی ایکس اور وائی کی فارم میں ہے. ٹھیک ہو گیا. جب کہ کون سے آپ نے لکھنے ہیں اس ایل کراس ایم میں سے وہ والی چیزیں آپ نے وہ والے ریلیشن اس ریلیشن میں آئیں گے جو وائی اور ایکس جن میں برابر ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم شروع سے دیکھیں گے وائی اور ایکس برابر کہاں ہے. دیکھیں یہ 1 اور 2 ہے، یہ برابر نہیں ہے. پہلا ایکس ہے پھر دوسرا وائی ہے، یہ بھی برابر نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں تو پہلا برابر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ 2 اور 2 ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، دوسرا جی 3 و 3 آ گیا یہ والا. اس کے بعد ہمارے پاس 5 کاما 5 جو ہے یہ آخری ریلیشن آ گیا جو کہ اس کنڈیشن کو فلفل کرتا ہے، اس کنڈیشن کو، اس شرط کو پورا کرتا ہے کہ جس میں ایکس اور وائی دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے اسی کویسچن کی جو تیسری جز ہے وہ بھی ہمیں اسمارٹ سلیبس میں دی گئی ہے. اس میں ہمیں ریلیشن کچھ اس طرح کا دیا گیا ہے کہ یہ مشتمل ہوگا ایکس و وائی پر، جبکہ ایکس پلس وائی جو ہے وہ برابر ہے 6 کے. یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پہلا ریلیشن ہے. یہ تو سارے ریلیشن اسی طرح کے ہیں، ایکس پہلا ہے اور دوسرا وائی ہے، ایکس و وائی ہی ہے. اس کے بعد کہتا ہے وہ والے آپ ربط اٹھائیں، وہ والے ریلیشنز اٹھائیں جس میں ایکس اور وائی یعنی کہ اس پہلے نمبر دوسرے نمبر کو جمع کریں تو وہ 6 کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا. ایل کراس ایم یہ سارا ہمارے پاس موجود ہے. اس میں سے ہم صرف وہ والے ریلیشنز، وہ والے ربط نکالیں گے اس ریلیشن کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے جن میں ایکس اور وائی کو جمع کریں اور آنسر ہمارا 6 آئے. ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں ہم پہلا 1 اور 2 کو جمع کریں 3 آتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. 1 اور 3 کو جمع کریں 4 آتا ہے، نہیں ہو سکتا. 1 اور 5 کو جمع کریں تو 6 آتا ہے. پہلا ریلیشن ہمارا یہ آ گیا جی 1 5. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ بھی بڑھ جائے گا، یہ 4 ہوتا ہے، یہ 5 ہوتا ہے، 2 اور 5 7 ہوتا ہے، 7 اور 2 9 ہوتا ہے، 3 اور 2 5 ہوتا ہے، 3 اور 3 6 ہوتا ہے، ایک یہ آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے یہ بھی بڑھ جائیں گے اور یہ آ جائے گا جی 4,2 کیونکہ 4 اور 2 بھی جمع کریں تو 6 آتا ہے. یہ دیکھو 6. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد آ جائیں، یہ 9 ہوتا ہے، 7 اور 4 11 ہوتا ہے، 5 اور 2 7 ہوتا ہے، 5 اور 3 8 ہوتا ہے، 5 اور 5 10 اور 7 اور 5 12 ہوتا ہے. اور کوئی ایسا ریلیشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو اس کنڈیشن یعنی کہ ایکس پلس وائی از ایکول ٹو 6 کو پورا کرے، فلفل کرے. تو اس کا مطلب ہے اس میں بھی ہمارے پاس ثنائی ربط یہی نکلے ہیں جو 1 2 3 ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے 5.5 ایکسرسائز کے تمام وہ والے کویسچنز کر لیے ہیں جو ہمیں اسمارٹ سلیبس میں دیے گئے تھے. تھینک یو. اللہ حافظ.